اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور صدق اللہ العظیم۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کی 17 نمبر آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا حکم کر اور برے کاموں سے منع کرتا رہ، واصبر علی ما اصابک، اور جب نیکی کا حکم دے گا اور خاص طور پہ جب برائی سے منع کرو گے تو اس پر مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، ان مصیبتوں پر اور اس تکلیفوں پر صبر کرتا رہ، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ چیزیں سکھانا۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، نماز کی تعلیم دینا، نماز سکھانا، نماز کا عادی بنانا، اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پہلے ان کو معروف اور منکر کی تعلیم دینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ والدین اولاد کو یہ نصیحت کریں، وصیت کریں، بھئی تم بھی لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب پہلے ہماری اولاد کو پتہ ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں، پھر وہ دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں بھئی یہ اچھا کام ہے یہ کرو اور یہ برا کام ہے یہ نہ کرو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس نصیحت پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پہلے ہم اپنی اولاد کو معروف اور منکر کی تعلیم دیں۔ تو معروف سے مراد ہے ہر قسم کی نیکی، اور منکر سے مراد ہے ہر قسم کی برائی۔ اور پھر امر بالمعروف، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تقریباً 9 مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اکٹھا ذکر فرمایا۔ بعض آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس امر بالمعروف کافی ہے، لوگوں کو بس نیکی کا حکم دو۔ حالانکہ نیکی کا حکم دینا یہ آسان ہے، اور نیکی کا کہا جائے لوگوں کو تو لوگ بھی سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب برائی سے منع کیا جاتا ہے تو یہ منع کرنا بھی مشکل ہے اور لوگ منع ہوتے بھی کوئی نہیں، اور بسا اوقات لوگ اس کو سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور اس کے سامنے وہ بیان ہو جائے کہ بھئی یہ تو برائی ہے اس کو تو چھوڑو، تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں خیر ہے آج کل درس ساڑھے خلاف ہی ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگرچہ یعنی عام ترتیب سے کوئی بات چل رہی ہے یا ویسے کوئی آ گئی ہے، تو برائی بجائے اس کے کہ یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے ہم اس برائی کو ختم کریں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے خلاف درس ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف کوئی بات ہی نہ کریں۔ تو اس حوالے سے نہی عن المنکر پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں الگ سے زور دیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اکٹھا 9 مقام پر ذکر کیا، لیکن نہی عن المنکر برے کاموں سے منع کرنے کو اللہ نے مستقل الگ بھی ذکر فرمایا، اور کئی مقام پر فرمایا کہ اس نہی عن المنکر کی وجہ سے ہی پچھلی قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا گیا۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، سب سے سخت عذاب، کہ ان کو جو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ تمہاری عبادت کا دن مقرر ہے، اس دن تم دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، بہانے ہیلے بنائے، جال بچھائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان پر لعنت کی گئی، ان کی شکلیں بدل دی گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی جو ان کو پیغام دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور آگے اللہ نے وجہ ذکر فرمائی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہاں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو خاموش تھا، کہتا تھا بھئی ان کا کام ہے یہ جانے، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو، یہ جو کر رہے ہیں کرتے رہنے دو۔ ان دونوں پر عذاب آیا،
جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور جو خاموش بیٹھے تھے جنہوں نے منع نہیں کیا، اللہ نے وہی فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منکر سے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ جب کوئی برا کام کرتا تھا باوجود قدرت کے، باوجود معلوم ہونے کے، یہ ان کو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے عذاب نازل کیا اور ان پر بھی ان کو تباہ کر دیا۔ اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ہم منکر سے منع نہیں کریں گے، برے کاموں سے ہم لوگوں کو منع نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں جو عذاب آئے گا پھر سارے اس میں رگڑے جائیں گے۔ آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر کشتی ہو، 2 منزلہ کشتی ہو سمندر اور دریا میں، اور نیچے والی جو کشتی والے ہیں ان کو اگر پانی کی ضرورت پڑے اور وہ بجائے اوپر والوں سے مانگنے کے، یعنی نیچے کشتی کے اندر جو انتظام ہے وہاں پانی موجود نہیں، اوپر والوں کے پاس پانی موجود ہے، نیچے والے کہیں اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں کشتی میں سوراخ کرتے ہیں اور نیچے سے پانی اوپر آ جائے گا، ہم ضرورت پوری کر لیں۔ اب اوپر والوں کو پتہ بھی ہے کہ بھئی ان کو پانی کی ضرورت ہے اور یہ وہ نہیں دے رہے بلکہ وہ نیچے سے سوراخ کر رہے ہیں، اور وہ سوراخ کر رہے ہیں اور اوپر والے منع نہیں کر رہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کشتی تباہ ہوگی، تو اوپر والے بھی تباہ ہو جائیں گے، یہ تو نہیں کہ بس نیچے والے تباہ ہوں گے۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْهُ، لوگوں ضرور بضرور نیکی کا حکم کیا کرو، برے کاموں سے منع کیا کرو، وگرنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور پھر اس عذاب کے بعد تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کہ جس وقت اللہ کا حکم تھا کہ ان کو منع کرو برائی سے، اس وقت تو تم نے کیا کوئی نہیں، اب جب عذاب آیا تو اب اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، اب تمہاری دعا ہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی تاکید بیان فرمائی، بلکہ اس امت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہارا کام بڑا بہترین ہے، اور کام ہے نبیوں والا، کہ نبی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کے ہر فرد کے ذمے ہے کہ وہ جہاں جتنا اس کا بس چلتا ہے اس کے مطابق وہ نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہاں بھی منکر کا ذکر الگ طور پر، جو بندہ تم میں سے کہیں منکر، میں نے عرض کیا منکر میں ہر قسم کی نافرمانی شامل ہے، جب ہر قسم کا گناہ اور نافرمانی شامل ہے تو شرک اور کفر اور بدعات اور رسم و رواج یہ سر فہرست ہے، اور باقی گناہ اس کے بعد ہیں۔ جو بندہ تم میں سے کہیں برائی ہوتا ہوا دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو اس کو دل کے اندر برا ضرور سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے دل کے اندر برا سمجھنا۔ کیا مطلب؟ یہ برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ اس کی تفصیل عرض کی۔ محدثین فرماتے ہیں ایک مطلب ہاتھ سے روکنے کی طاقت کا مطلب یہ حکومت کا کام ہے، جن کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے کہ جہاں کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سے منع کرے، یا جب حکومت کا کام ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جہاں جتنی حکومت ہے اس کے مطابق وہ روکے۔ گھر پر تو ہماری اپنی حکومت ہے، اپنے ماتحتوں پر تو ہماری اپنی حکومت ہے، اگر ہمارے ماتحتوں پر ہماری حکومت نہیں ہے تو پھر گھر کا بڑا بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر گھر کے بڑے ہیں ہم اور پھر بھی ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانی جا رہی تو پھر کیا فائدہ؟ تو جس کی حکومت اپنے گھر پر ہے اس پر لازم ہے وہ اپنے گھر میں ہاتھ سے برائی کو روکے، وہاں زبان سے نہیں روکنا، وہاں ہاتھ سے روکنا ہے، اور یہ پہلے روکنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ جب اولاد بڑی ہو جائے اور شادی شروع ہو گئی اب جب ڈول بازی آ گئے تو اب نہیں رکیں گے،
اس وقت اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ یہ پہلے سے تعلیم دینی پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی، نہیں نہ یہ کہ انتظار کر لیں کہ دیکھو جی کیا کرتے ہیں، نہیں اس وقت نہیں، پہلے سے منع کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح جب اگر زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر زبان سے روکا جائے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر کم از کم آخری درجہ دل کے اندر برا سمجھنا۔ اگر کوئی دل کے اندر بھی کوئی برائی کو برا نہیں سمجھ رہا تو وہ تو پھر ایماندار ہی کوئی نہیں، پھر تو ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ مزید انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ